الله ليذهب إنما يريد الله ليذهب أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے دیوانوں، شہدائے کربلا سے محبت کرنے والوں، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں، حسین کی محبت کا دم بھرنے والوں، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ مل کر سب میں پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یقین جانیے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے گھر میں حسینی بابا کے قدموں میں ان کے بابا حسین پاک کا ذکر کر رہے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنجوس سا کنجوس بھی اگر شخص ہو، بخیل سا بخیل بھی اگر شخص ہو، فقیر اگر چیخ کر کہتا ہے کہ اے گھر والے تیری اولاد کو اللہ سلامت رکھے، اے گھر والے تیری اولاد کو اللہ صحت دے، اے گھر والوں تیری اولاد کو اللہ جو ہے تندرستی دے، تو اگر بخیل سا بخیل بھی ہوگا، کنجوس سا کنجوس بھی ہوگا تو دروازہ کھول کر دولت بہائے گا، اس لیے کہ یہ میری اولاد کا ذکر کر رہا ہے، یہ میری اولاد کے بھلائی کی بات کر رہا ہے، یہ میرے اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے. تو قربان جائیے، دنیا کا بخیل اس کی اولاد کا ذکر کیا جائے تو دولت بہاتا ہے، لیکن آج ہم یہاں حضور پاک کی اولاد کا ذکر کر رہے ہیں. ہم یہاں حضور پاک کی اولاد کا ذکر کرنے آئے ہیں. وہ دن دور نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے کائنات کے مالک ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے کائنات کے مالک ہیں. کس قدر میرے آقا خوش ہوں گے کہ آج ہم مسجد میں بیٹھ کر اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں. آج ہم مسجد میں بیٹھ کر ان کے شہزادوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. آج ہم مسجد میں بیٹھ کر ان کی اولاد، ان کے لاڈلے کا جو ہے ذکر خیر، ان کی شان بیان کر رہے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میرے آقا کس قدر ہمیں نوازیں گے، میرے آقا کس قدر ہمیں عطا کریں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، آیات من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اچھے رضا، پیارے رضا، خوش عقیدہ سنیوں کے رضا، آپ کے رضا، ہمارے رضا، امام احمد رضا، ہماری شان، ہماری جان، ہماری شان، ہماری جان، ہماری آن. امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. امام احمد رضا کا قلم اٹھتا ہے تو نبی کے رسالت پر لکھ دیتا ہے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. جب امام احمد رضا کا قلم اٹھتا ہے تو کبھی نبی کے رسالت میں لکھ رہا ہے، کبھی نبی کے نبوت پر لکھ رہا ہے، کبھی نبی کی عظمت پر لکھ رہا ہے. جب امام احمد رضا کا قلم اٹھتا ہے تو صدیق اکبر کی صداقت پر لکھ رہا ہے. جب امام احمد رضا کا قلم اٹھتا ہے تو عمر فاروق کی عدالت پر لکھ رہا ہے. امام احمد رضا کا قلم اٹھتا ہے تو عثمان کی سخاوت پر لکھ رہا ہے. امام احمد رضا کا قلم اٹھتا ہے
تو اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب شبیر و شبر کے والد کی شان میں لکھتا ہے، حسنین کے بابا کے شان میں لکھتا ہے، مولا علی کے شان میں لکھتا ہے، مولا علی کی شان امام احمد رضا کا کلم بیان کرتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ علی المرتضیٰ کون ہے؟ علی المرتضیٰ وہ ہے جو جنگ تبوک میں جن کی تلوار چلی، علی المرتضیٰ وہ ہے جنگ خیبر میں جن کی تلوار چلی، علی المرتضیٰ وہ ہے بدر و حنین میں جن کی تلوار چلی، علی المرتضیٰ وہ ہے جو شبیر و شبر کے بابا ہے، حسنین کے بابا ہے، داماد رسول ہے، فاطمہ کے شوہر ہے اور فاتح خیبر ہے۔ ان کے شان میں جو ہے امام احمد رضا کا کلم چلتا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ امام احمد رضا کا کلم جو ہے صحابہ کے جو ہے عظمت پر چلتا ہے، انبیاء کی شان پر چلتا ہے۔ امام احمد رضا کا کلم جو ہے اولیاء کی جو ہے کرامت پر چلتا ہے۔ امام احمد رضا کا شان اماموں کے صداقت پر چلتا ہے۔ امام احمد رضا کا کلام جو ہے ہر شے پر چل رہا ہے۔ امام احمد رضا کا کلام جب چل رہا ہے تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ اے امام احمد رضا، تم نے ابو بکر کے شان میں لکھا، تم نے عثمان کے شان میں لکھا، تم نے عمر کے شان میں لکھا، تم نے مولا کائنات کے شان میں لکھا، تم نے حسنین کا تم مولا کائنات کے شان میں لکھا، تم نے صحابہ کے شان میں لکھا، تم نے ولیوں کے شان میں لکھا۔ کیا امام احمد رضا اگر بروز قیامت رسول باوقار پوچھ لے کہ احمد رضا کیا تو نے میرے شہزادوں کے بارے میں بھی لکھا، کیا تو نے میرے لاڈلوں کے بارے میں بھی لکھا، کیا تو نے میرے اولاد کے بارے میں لکھا، کیا تیرا قلم جو امام احمد رضا میرے اہل بیت کے بارے میں چلا؟ تو امام احمد رضا جواب دیں گے کہ ہاں ہاں یا رسول اللہ، میں نے سب کے بارے میں لکھا۔ جب باری آئی آپ کے لاڈلے کی، جب باری آئی آپ کے شہزادے کی، جب باری آئی حسنین کے، جب باری آئی علی کے جو ہے بیٹوں کی، جب باری آئی فاطمہ الزہرا کے لخت جگر کی، جب باری آئی یا رسول اللہ آپ کے شہزادوں کی، نوازوں کی، تو امام احمد رضا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے لکھ دیا ہے، ایسا لکھا ہے کہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے۔ تو امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے امام احمد رضا، تم نے جو ہے اہل بیت کے گھرانے کو نور کہا ہے، اس کو ثابت کیجئے۔ کہنے والوں نے کہا کہ اس کی وضاحت کیجئے، تو میرے امام احمد رضا کا قلم اٹھا اور امام احمد رضا نے لکھا کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ دل کا ٹکڑا ہے تو نبی نور ہے، نور کا ٹکڑا فاطمہ ہے، نور کا ٹکڑا فاطمہ ہے، اور فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین ہیں، اور حسین کے بیٹے زین العابدین ہیں، زین العابدین کے بیٹے محمد امام ہیں، محمد امام کے بیٹے امام باقر ہیں، امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں، امام جعفر صادق کے بیٹے امام محمد ہے، امام باقر ہے، امام جعفر ہے، امام موسیٰ رضا ہے، اور امام حسن عسکری ہے، اور امام حسن عسکری ہے۔ ایسے ہی ہوتے ہوئے جو ہے میرے حسین کے بیٹے جو ہے غوث اعظم ہیں، میرے حسین کے بیٹے شاہ برکات اللہ ہے، میرے حسین کے بیٹے ہند کے راجا ہمارے خواجہ غریب نواز ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ جب نور کی باری آئی تو میرے امام احمد رضا کا قلم چلا، فاطمہ الزہرا نبی سے لے کر فاطمہ الزہرا سے لے کر جو ہے تمام اہل بیت کے گھرانے کو میرے امام احمد رضا کا قلم جو ہے شان بیان کرتا گیا، اور آخری میں امام احمد رضا کا قلم کہتا ہے کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ ہو گئی میری غزل پڑھ کے قصیدہ تکبیر، ارے رسالت، یا رسول اللہ، ارے حیدری، یا علی، پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ یہ امام احمد رضا کا قلم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہر جلسے میں امام احمد رضا کا نام تم لیتے ہو، ہر مقام پر امام احمد رضا کا نام لیتے ہو، 11ویں کے موقع پر امام احمد رضا کا نام، جلسہ شہادت امام حسین کے موقع پر امام احمد رضا کا نام، اماموں کے محفل میں امام احمد رضا کا نام، ہر مقام پر امام احمد رضا کا نام لیتے ہو، تو قربان جاؤ میرا امام احمد رضا بہت ہوشیار تھا، میرا امام احمد رضا ایسے عاشق رسول تھے،
میرے امام احمد رضا ایسے غلام رسول تھے، انہوں نے کوئی جگہ چھوڑا ہی نہیں ہے، انہوں نے کوئی میدان چھوڑا ہی نہیں ہے۔ مکہ کے شان میں امام احمد رضا نے لکھا، مدینے کے شان میں امام احمد رضا نے لکھا، انبیاء کے شان میں امام احمد رضا نے لکھا، اصفیاء کے شان میں امام احمد رضا نے لکھا، صحابہ کے شان میں امام احمد رضا نے لکھا، خلفاء کے شان میں امام احمد رضا نے لکھا، تابعین کے شان میں امام احمد رضا نے لکھا، اماموں کے شان میں امام احمد رضا نے لکھا، ولیوں کے شان میں امام احمد رضا نے لکھا۔ دنیا کا اور دین کا کوئی ایسا میدان نہیں ہے کہ جس میدان کے اندر امام احمد رضا نے اپنے عشق کا گھوڑا نہ دوڑا۔ امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں، اس لیے ہم ہر جگہ پر امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اے امام احمد رضا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے سب کے شان میں لکھا، تھوڑا بتاؤ تو صحیح کہ علی کے شان میں تم نے کیا لکھا؟ قربان چاہیے، میرے امام احمد رضا کا قلم اٹھا اور امام احمد رضا نے لکھا کہ شیر مرداں شمشیر، امام احمد رضا نے لکھا کہ امام احمد رضا نے لکھا کہ شیر شمشیر زن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر سکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر سکن، قدرت مرتبہ قدرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، مرتبہ دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی دست قدرت جو ملا تھا مولا کائنات کو، عزیزان ملت اسلامیہ، بہترین دست قدرت ملا تھا تو امام احمد رضا کا قلم لکھا۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ غلام ہے، یہ نبی کے غلام ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، اہل بیت کے گھرانے کو ماننے والے ہیں۔ جب غلام شان بیان کرتا ہے تو انداز الگ ہوتا ہے، اگر بیٹا باپ کی شان بیان کرے تو وہ انداز الگ ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سناتا چلوں کہ امام احمد رضا غلام ہیں، آپ نے سب کی شان بیان کر دی، اپنے آقا کو جو ہے آپ نے نور کہا، لیکن جب بیٹے کی باری آئی، عطا رسول کی باری آئی، ہندوستان کے ہمارے پیارے خواجہ کی باری آئی تو اپنے باپ کے بارے میں کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست رزید، دست درز یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ دیکھیے کہ عطا رسول خواجہ غریب نواز کا عشق دیکھیے، ان کی محبت دیکھیے کہ اوپر جو دو اشعار لکھ رہے ہیں اس میں یزید کا نام نہیں لکھ رہے ہیں، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر دو شعر ہے اس میں صرف حسین کا ذکر ہے، یزید کا نام نہیں ہے۔ تو اے لوگوں یاد رکھو، حسین کو کبھی یزید سے نہ ملانا۔ غریب نواز نے ہمیں بتا دیا کہ حسین کو یزید سے کبھی نہ ملانا۔ میری محبت تو ایسی ہے کہ میں شعر میں بھی حسین سے یزید کو نہیں ملاتا۔ حسین کا جہاں نام ہے وہاں یزید کا نام نہیں، اور جہاں یزید کا نام ہے وہاں حسین کا نام نہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیواروں، امام حسین رضی اللہ تعالی کی کیا شان ہے۔ شاعر اسلام نے کیا ہی خوب کہا، ملے گی جنت پیو گے کوثر، ملے گی جنت پیو گے کوثر، اسی کو حشر میں شین ملے گا، ملے گی جنت پیو گے کوثر، اسی کو حشر میں چین ملے گا۔ نبی کریں گے محبت اسی سے، نبی کریں گے محبت اسی سے کہ جن کے دل میں حسین ہوگا، حسین ہوگا۔ نبی کریں گے محبت اسی سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اور شاعر اسلام نے کیا ہی خوب کہا ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، شاعر اسلام کہتے ہیں فلک پہ جنت حسین کی ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ جو ساری امت کی لاج رکھ لے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ کیا شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کوئی جلسے کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے، کوئی جلسے کرتے ہیں اپنی قیادت کے لیے، کوئی جلسے کرتے ہیں اپنی حماقت کے لیے۔ ہم جلسہ کر رہے ہیں امام حسین کی محبت کے لیے، جلسہ کر رہے ہیں امام حسین کی محبت کے لیے۔ قربان جائیے، امام حسین اہل بیت سے ہے، اہل بیت کا ایسا گھرانہ
جانا ہے کہ جبرائیل بھی جس در کے گدا ہے، جبرائیل بھی جس در کے گدا ہے، آیت تطہیر جن کو عطا ہے، جبرائیل اس در کے گدا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی وہ شان و عظمت کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ مانو میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، میں ایک خدا کا ڈنکا بجانے کے لیے آیا ہوں۔ جب میرے نبی نے اعلان کیا تو اسقف پادری عیسائیوں کا سردار انکار کیا، کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا، میں ان کو نبی نہیں مانتا۔ لوگوں سے معلوم پڑا کہ اسقف پادری جو ہے نبی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے آقا نے کہلوا کر بھیجوایا کہ پوچھو تو صحیح کہ وہ کیا چاہتا ہے، آخر نبی کیوں نہیں مانتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر جلوہ گر ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اسقف پادری جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو لے کر میدان میں آئے، میں بھی اپنے بچوں کو لے کر میدان میں آتا ہوں، انفسنا و انفسکم، تم بھی اپنے جانیں لے کر میدان میں آؤ، ہم بھی اپنے جانیں لے کر میدان میں آتے ہیں۔ جو حق پر ہوگا اس کا پلہ باقی رہ جائے گا، جو حق پر نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا میدان کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو منبر سے اتر گئے اور فرمایا کہ اس کا اسقف پادری کا جو فیصلہ ہے مجھے قبول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، سیدھا جو ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر جاتے ہیں۔ کون فاطمہ؟ فاطمہ تو قطعا منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں این علی ابن ابی طالب، اے علی کہاں ہو؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزمل والی چادر ایسے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علی کہاں ہو؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اس چادر کے نیچے آ جاؤ۔ حسن کہاں ہو؟ یا نانا جان میں حاضر ہوں، اس چادر کے نیچے آ جاؤ۔ حسین کہاں ہو؟ نانا جان میں حاضر ہوں، اس چادر کے نیچے آ جاؤ۔ بیٹی فاطمہ کہاں ہے؟ میں حاضر ہوں، اس چادر کے نیچے آ جاؤ۔ اب اس چادر کے نیچے جو ہے 4 تن ہے اور میرے آقا نے اپنا سر بھی چادر کے نیچے رکھا۔ اس دن سے جو ہے 5 تن بنے، 4-5 تن بنے، 5 تن بنے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہ اے رب العالمین ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے مولا یہ میری اہل بیت ہے، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت کرنا، اور مولا جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کرے، ان سے بھی محبت کرنا۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں مزمل والی چادر کھاندے پر ڈالتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تم گھر کے اندر رہو، علی میرا دامن پکڑو، حسین میرے سیدھی طرف آؤ، حسین میری دائیں طرف آؤ۔ امام حسن جو ہے سیدھی انگلی تھامے ہوئے ہیں، امام حسین بائیں انگلی تھامے ہوئے ہیں، مولا کائنات مصطفیٰ کا دامن لیے ہوئے ہیں۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ علی چلو، اے حسن چلو، حسین چلو، یا رسول اللہ کہاں جانا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کافروں کو جو ہے، کافروں کو بتوں سے ہٹا کر خدا کے سامنے جھکانے جانا ہے، اسلام کا ڈنکا بجانے جانا ہے، ایک خدا کے توحید کا ڈنکا بجانے جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دونوں شہزادوں کو لے کر، حسنین کریمین کو لے کر، مولا کائنات کے ساتھ جب پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، میدان سے تھوڑا پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے تو اسقف پادری کے چیلے موجود تھے، اسقف پادری کے متقدین موجود تھے، اسقف پادری کے نوکر موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر دنگ ہو گئے۔ اسقف پادری اپنے چیلوں کو بلا کر کہتا ہے، اسقف پادری اپنے غلاموں کو بلا کر کہتا ہے ذرا ادھر تو آؤ، وہ جو 2 شہزادے دکھ رہے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف جو ہے جو شہزادے دکھ رہے ہیں، آخر یہ کون ہے؟ یہ کس کے بچے ہیں؟ لوگوں نے بتایا ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، وہ علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں۔ علی کے جو ہے نور نظر ہے، مصطفیٰ کے علی کے نور نظر ہے، مصطفیٰ کا چین جن کو کہا جاتا ہے، وہ حسین اور حسین ہیں، ان کے دونوں نواسے ہیں، اس محمد الرسول اللہ کے نانا کے دونوں نواسے ہیں جو آ رہے ہیں۔ تو اسقف پادری اپنے متقدین کو جمع کرتا ہے، اپنے چیلوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے سنو، میں ایک طرف توریت کی اولاد دیکھ رہا ہوں، ایک طرف توریت کی اولاد دیکھ رہا ہوں، اور ایک طرف جو ہے ان نواسوں کے پیشانی کو دیکھ رہا ہوں، ان نواسوں کے چمکتے دھمکتے چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگوں سنو، اس نواسے کے چہرے کو دیکھ کر، اس نواسے کے پیشانی کو دیکھ کر نانا کا کلمہ پڑھ لو، ورنہ اگر نانا نے دعا کر دی، نواسوں نے امین
امین کہہ دیا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ وہ حسین ہے کہ جن کے جبینوں کو دیکھ کر عیسائیوں نے کلمہ پڑھا، جن کے چہرے کو دیکھ کر یہودیوں نے کلمہ پڑھا، اور جن کے چلنے کو دیکھ کر، جن کے مسکرانے کو دیکھ کر، جن کے اخلاق کو دیکھ کر کافروں نے ان کے نانا کا کلمہ پڑھا، میں داخل ہو گئی۔ یہ وہ حسین ہے، ان کی شان و شوکت کا کیا عالم ہے، ان کی عظمت کا کیا عالم ہے۔ مکہ المکرمہ جب فتح ہوا تو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو یاد فرماتے ہیں، اے علی میرے کھاندے پہ چڑھ جاؤ اور خانہ کعبہ کے اوپر جو بت ہے علی اس کو صاف کراؤ، گراؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھاندے پہ چڑھ جاؤ، تو مولا کائنات سوچ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا مقدس کھانا اور علی کے قدم، علی کے تلوے، میرے پیارے آقا سوچ ہی رہے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی چڑھ جاؤ، علی چڑھ جاؤ۔ مولا کائنات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں نیچے بیٹھ جاؤں، آپ میرے کھانوں پہ چڑھ جائیں؟ کیا میں نیچے بیٹھ جاؤں، میرے کھانوں پہ آپ کے قدم ہو، میرے کھانوں پر آپ کے تلوے ہو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ علی کیا نبوت کا وزن سنبھال سکو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پہ چڑھ جاتے ہیں، خانہ کعبہ ابھی صاف کر رہے تھے، میرے آقا نے پوچھا علی ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے میرے کھانے پہ چڑھا ہے، تمہاری جو ہے اونچائی کا عالم کیا ہے؟ اے علی تمہاری بلندی کا عالم کیا ہے؟ مولا کائنات کہتے ہیں، حسنین کے بابا کہتے ہیں، شبیر و شبر کے باپ حیدر کرار فاتح خیبر مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بلندی کا عالم یہ ہے اگر میں ہاتھ اٹھا دوں تو عرش اعظم کو ہاتھ لگاؤں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حسین، یا حسین، حق حسین، یا حسین، حق حسین، یا حسین۔ کہنا یہ چاہتا ہوں عاشقوں کہ ایک مرتبہ علی مصطفیٰ کے کھانے پہ چڑھے تو بلندی کا یہ عالم ہے کہ عرش کو ہاتھ لگا دے، لیکن عظمت حسین کو دیکھیے، علی ایک مرتبہ کھانے پہ چڑھے ہیں تو بلندی عرش تک ہے۔ میرے حسین روزانہ مصطفیٰ کے گود میں مصطفیٰ کے کھانوں پہ بیٹھتے، کبھی چادر مزمل میں سو جاتے، کبھی مصطفیٰ کے جو ہے گود میں بیٹھتے۔ مصطفیٰ جس کو کھلاتے ان کا نام حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرتبہ علی کا ہی بڑا ہے، باپ باپ ہی ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، لیکن شان حسین تو دیکھیے جو بار بار مصطفیٰ کے تلووں سے، بار بار مصطفیٰ کے گود میں جو کھیل رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ ایسا بھی سناؤں، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے کھاندے پر جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھا کر آ رہے ہیں کھاندے پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ نانا کو اگر نواسے سے زیادہ محبت ہے، نانا کو اگر زیادہ پیار ہے تو نانا جو ہے اپنے نواسے کو کبھی سینے سے لگاتا ہے، کبھی گود میں بٹھاتا ہے، اور زیادہ پیار ہے تو اپنے کھاندے پر سلاتا ہے، بٹھاتا نہیں ہے۔ لیکن یہ کیسے نانا ہے، یہ کیسے نواسے ہیں کہ اپنے جو ہے کھاندے پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امام حسین کو کھاندے پر بٹھا کے لے آ رہے ہیں۔ فاروق اعظم کی نظر پڑی، جیسے ہی فاروق اعظم کی نظر پڑی بے ساختہ پکار اٹھے یا رسول اللہ، گھور کے دیکھنے لگے کہ واہ حسین تیری بھی کیا قسمت ہے، اگر بیٹھا ہے تو مصطفیٰ کے کھانوں پر بیٹھا ہے، واہ حسین تیری بھی کیا قسمت ہے، واہ حسین تیری کیا سواری ہے۔ اتنا کہنا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ حسین سواری کتنی پیاری ہے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار بھی کتنا پیارا ہے، سوار بھی کتنا پیارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حسین کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو کھاندے پہ بٹھاتے ہیں تو فرماتے ہیں بیٹا حسین میرے زلفوں کو تھام لو، بیٹا حسین میرے زلفوں کو پکڑ لو۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے حسین کھاندے سے گر تو نہیں سکتے تھے، لیکن زلفوں کو پکڑوانے کا مقصد کیا ہے، زلفوں کو جو ہے ہاتھ میں تھمانے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا والوں، میرے آقا بچپن ہی سے حسین کو لگام پکڑنا سکھا رہے ہیں، بچپن ہی سے سکھا رہے ہیں کہ حسین میرے زلفوں کو اچھے سے تھامو تاکہ میدان کربلا میں جب تم گھوڑے پہ سوار ہو جائے تو تمہیں
تمہیں لگام پکڑنا آ جائے, تمہیں لگام تھامنا آ جائے. بچپن ہی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری پرورش فرما رہے ہیں, قرآن کتنی پیاری پرورش فرما رہے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی کا کسی کو دیدار ہو جائے تو اس کی تو عید ہو جائے, اگر نبی کے ہاتھ کو کوئی بوسہ دے تو اس کی تو عید ہو جائے, اگر دست مبارک کو کوئی بوسہ دے تو جہنم اس پر حرام ہو جائے, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کو کوئی چوم لے تو اس پر جہنم حرام ہو جائے. لیکن آئیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف فرما ہے, اتنے میں امام حسین آئے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ اتنے میں امام حسین آئے اور آتے ہی عرض کرتے ہیں, نانا جان میں جو ہے آپ کی طرح جو ہے آپ کے برابر اونچا ہونا چاہتا ہوں, نانا جان مجھے بھی اوپر اٹھا لیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو ہریرہ گواہ ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے امام حسین نے کہا کہ نانا جان میں بھی آپ کے اتنا اونچا ہونا چاہتا ہوں. آپ کھڑے ہیں تو یا رسول اللہ نانا جان میں بھی آپ کی طرف جو ہے قد میں اتنا اونچا ہونا چاہتا ہوں, میں آپ کے برابر ہونا چاہتا ہوں. میرے امام حسین نے جب کہا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا. عاشقوں یہ کون سا ہاتھ ہے جس ہاتھ کو قرآن نے ید اللہ کہا ہے؟ عاشقوں یہ کون سا ہاتھ ہے جس ہاتھ کو قرآن نے ید اللہ کہا ہے؟ بیٹے حسین, میرے آقا نے انکار نہیں کیا کہ حسین میری طرح قد تمہارا کیسے ہو سکتا ہے, میرے اتنے اونچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں, میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا حسین, ٹھیک ہے بیٹا حسین, تمہارے ہاتھ لاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ والے ہاتھ سے حسین کو اٹھاتے ہیں اور جب اپنے قدموں پہ رکھتے ہیں, اب حضور کے قدموں پہ جو ہے امام حسین کے قدم ہے, حضور کے قدموں پر امام حسین کے قدم ہے. یہ میرے آقا کے کون سے قدم ہے؟ لا اقسم بہذا البلد والے قدم ہے. یہ میرے آقا کے کون سے قدم ہے؟ لا اقسم بہذا البلد والے قدم ہے. اس نورانی قدم پر امام حسین کے قدم ہے. میرے امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے اور اونچا کیجئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اونچا کرتے ہیں, یہاں تک کہ نبی کے گھٹنے پاک تک امام حسین کے قدم پہنچ گئے, اور اونچا کرتے ہیں یہاں تک کہ نبی کے سینے پاک تک امام حسین کے تلوے امام حسین کے قدم پہنچ گئے. میں شان حسین سنا رہا ہوں. میرے آقا کا جو ہے وہ سینے مقدس ہے کہ قرآن کو پہاڑ نے برداشت نہیں کیا, قرآن کو سمندر نے برداشت نہیں کیا, قرآن کے وزن کو زمین نے برداشت نہیں کیا. قرآن کے وزن کو اگر کوئی برداشت کیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا سینہ ہے, اور محمد رسول اللہ کے سینے پر امام حسین کے قدم پہنچ گئے اور اوپر اٹھنا چاہتے تھے. میرے آقا نے فرمایا بیٹا حسین بس کر. میرے آقا آگے بڑھتے ہیں, امام حسین کی زبان چوم رہے ہیں, امام حسین کو جو ہے چوم رہے ہیں اور کبھی سونگ رہے ہیں. ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کی زبان چوم رہے ہیں, امام حسین کی زبان جو ہے چوم رہے ہیں. ابو ہریرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ امام حسین کی زبان اپنے زبان میں لے کر چوس رہے تھے, آخر ماجرا کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تجھے نہیں معلوم, میں ابھی سے سکھا رہا ہوں کہ میں حسین کی زبان کو اس لیے چوس رہا ہوں, کربلا کے میدان میں میرا بیٹا حسین 3 دن سے زیادہ بھوکا پیاسا رہے گا تو اسے احساس نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ بات چومنے کی سمجھ میں آ گئی, یا رسول اللہ آپ سونگ بھی رہے تھے, یا رسول اللہ آپ سونگ بھی رہے تھے. تو میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ چومتا بھی ہوں سونگتا بھی ہوں, سونگتا اس لیے ہوں کہ حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حسین, نعرہ حسین. حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے, مجھے حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے. کیسی شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی, کیسی شان ہے. دیکھیے ہمارا نام رکھتا ہے, ہمارا نام رکھا جاتا ہے تو ہمارا باپ ہمارا نام رکھتا ہے, لیکن امام حسین کا نام خدا پاک نے رکھا ہے. ہمارے نام رکھنے میں ہمارے باپ کا کردار ہوتا ہے, لیکن امام حسین کا نام خدا پاک نے رکھا ہے. ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تشریف لائے. ارشاد فرمایا کہ حسین, ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی تیرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, تم نے کوئی نام سوچا ہے؟ اے میری بیٹی فاطمہ تم نے کوئی نام رکھا ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم نام رکھنے ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نام رکھیں؟ مولا علی سے پوچھا کہ علی کیا تم نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علی کی مجال کیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام ہم خود رکھیں. یا رسول اللہ آپ ہی سب
سے آپ کیسے ہیں؟ اے میرے یارو سنو، اے میرے عاشقوں سنو، اے میرے صحابہ سنو، اے میرے وفاداروں سنو، حسین سے میں اس لیے ہوں کہ میدان کربلا میں میری نبوت کو بچانے والا حسین ہوگا، میری رسالت کو بچانے والا حسین ہوگا، میری عصمت کو بچانے والا حسین ہوگا، میری کردار کو بچانے والا حسین ہوگا، میرے دین کو بچانے والا حسین ہوگا۔ یہی وہ حسین ہوگا جو 6 ماہ کے علی اصغر کو دے دے گا لیکن میرے دین کو بچائے گا، نوجوان علی اکبر کو دے دے گا میرے دین کو بچائے گا، عباس علمبردار کے بازو کٹوائے گا میرے دین کو بچائے گا، زینب کی پیاس کو برداشت کرے گا میرے دین کو بچائے گا۔ یہی وہ میرا حسین ہے، اس لیے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے اس لیے ہوں کہ کربلا کے میدان میں دین، اسلام اور شان، عظمت اور نبوت کو کوئی بچائے گا تو وہ میرا حسین ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے خالی دین بچایا ہے، حسین نے تنہا دین نہیں بچایا ہے، حسین نے ہمارا ایمان بچایا ہے، حسین نے ہمارے بچوں کو بچایا ہے، حسین نے ہمارے عورتوں کے پردوں کو بچایا ہے، حسین نے ہمارے بچوں کو جو ہے شراب پینے سے بچایا ہے، حسین نے جو ہے ہمارے مسلمانوں کو بچایا ہے، حسین نے ہمارے سجدوں کو بچایا ہے، حسین نے ہماری مسجد کو بچایا ہے، حسین نے ہمارے اتباع کو بچایا ہے، حسین نے ہمارے علماء کو بچایا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ ساری کائنات کے ذرے پر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ کربلا کے امام کا صدقہ ہے، یہ کربلا کے امام کا صدقہ ہے۔ آج مسجدیں نظر آ رہی ہے، آج نمازی نظر آ رہے ہیں، آج روزہ رکھنے والے نظر آ رہے ہیں، آج قرآن پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں، منبر پر خطبہ نظر آ رہے ہیں، خطبہ دینے والے نظر آ رہے ہیں، امام نظر آ رہے ہیں، مصلی نظر آ رہے ہیں۔ یہ سنیت جو نظر آ رہی ہے امام حسین کے ساتھ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، شان حسین کو سنتے تو جائیے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جس کو اہل بیت سے پیار نہیں ہمیں اس کے کلمے پہ ڈاؤٹ ہے، جسے اہل بیت سے پیار نہیں ہمیں اس کے کلمے پہ اعتبار نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد ہماری جان، ہماری شان، بلکہ ہمارا ایمان ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو سناتا چلوں کہ شان حسین سماعت تو کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ سے جو ہے ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے ننھے پیر لے کر مسجد کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی فرش نہیں تھا، ریتی کے اوپر چل کر آنا تھا۔ شان حسین تو دیکھیے، صرف حسین کی شان ہم ہی نہیں بیان کرتے، بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی حسین کے طلبوں کو اپنے سر پر رکھنے کو بھائی سے برکت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دور سے دیکھا کہ حسین ننھے ننھے قدم لے کر مسجد کی طرف آ رہے ہیں اور حسین کے تلووں پر مٹی لگی ہوئی ہے، حسین کے تلووں پر ریت لگی ہوئی ہے۔ وقت کا جو ہے ایسا متقی، ایسا نمازی، ایسا عاشق رسول چہرہ رکھنے والے سر پہ امامہ ان کے دوڑے دوڑے آئے اور حسین کے قریب بیٹھے ہیں، حسین کے تلووں کو اٹھا کر سر کا امامہ نکال کر پوچھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اپنے سر کا امامہ نکال کے جو ہے حسین کے تلووں کو پوچھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اگر میری تقویت ہے تو حسین کے تلوے سے ہے، مجھے اگر شہرت ہے تو حسین کے تلووں سے ہے، مجھے اگر میرا نام ہے تو حسین کے تلووں سے ہے، اگر میں صحابی بھی بنا ہوں تو حسین کے نانا کے چہرے سے بنا ہوں۔ صحابہ اکرام نے عصمت حسین کو بیان کیا ہے اور قیامت تک بتا دیا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ حضور کی شفاعت ہو، حسین سے محبت کرو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں قبول ہو، حسین سے محبت کرو۔ تم چاہتے ہو کہ جنت کے اندر جو ہے حسین کی سرداری تمہیں حاصل ہو تو حسین سے محبت کرو۔ شان حسین کیا بیان کرے عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے پیر و مرشد بتائیں گے کہ شان حسین کیا ہے، شہدائے کربلا کیا ہے۔ شان حسین بیان کرنا سب کی بس کی بات نہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ چند لفظ جو ہے شان حسین میں ہم عرض کر دیتے ہیں، چند لفظ جو ہے عظمت اور شان حسین میں آپ سن لیتے ہیں۔ ہمارے لیے جو ہے یہی کافی ہے کہ چند لفظ، چند شعر امام حسین کے اہل بیت کے ہم بیان کر دیں گے تو ہمارا بیڑا دنیا میں بھی پار ہے اور آخرت میں بھی پار ہے۔ ہمارا بیڑا دنیا میں بھی پار ہے اور آخرت میں بھی پار ہے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام
علیک یا رسول اللہ، عاشق حسین، حسین سے محبت کرنے والے، دیکھو ہمارا بچہ اگر بیمار پڑ جاتا ہے تو ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے کو اگر بخار آ جائے، پیسہ نہ ہو تو قرض کر کے جو ہے بچے کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے، میرا بچہ شفا یاب ہو جائے، میرے بچے کی بیماری دور ہو جائے، کتنی بچوں سے ہمیں محبت ہے۔ لیکن اہل بیت کا گھرانہ دیکھیے، اہل بیت کا گھرانہ دیکھیے، حسینی گھرانہ دیکھیے کہ یزید نے جب خط لکھا امام حسین کو کہ آپ جو ہے کوفہ تشریف لائیے، یزید جو ہے پہلے بھی بے غدار تھا، بے وفا تھا، آج بھی یزید کی شکل میں جتنے لوگ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے، رافضی ہے، یہ سب کے سب غدار ہے، یہ سب کے سب بے وفا ہے۔ مسلم بن عقیل کے دو چھوٹے بچوں کا واقعہ عرض کرتا چلوں کہ میرے امام حسین کو ہزار خطوط آئے کہ امام آپ تشریف لائیے، کوفہ کے اندر کوئی امام نہیں ہے، نعمان بن بشیر صحابی رسول ہے لیکن ان کی امامت ہمیں قبول نہیں ہے، آپ تشریف لائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہزار خطوط آنے کے بعد قصہ مختصر، میرے امام حسین نے جانے کا ارادہ کیا، امام حسین نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور کہا کہ میں جو کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ اکابر صحابہ نے کہا کہ یا امام آپ یہیں حجاز میں رہیے، یہاں ہم آپ کی جو ہے بیعت کریں گے، آپ کی امامت کو قبول کریں گے، آپ کا دامن پکڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے اقتداء میں رہیں گے، آپ کوفہ مت جائیے۔ ان کوفیوں نے آپ کے والد محترم کے ساتھ بھی غداری کی ہے، وہ کوفہ والے بے وفا ہیں، آپ مت جائیے۔ امام حسین نے کہا اگر میں نہیں جاؤں گا، اتنے خطوط آئے، میں اگر نہیں جاؤں گا، کل کے دن اگر رسول اللہ پوچھ لے، کل کے دن اگر میرے نانا پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک مشورے میں بات طے ہو گئی کہ میرے جانے سے پہلے میرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا گیا۔ نوجوانوں یاد رکھو، حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا گیا اور مشورے میں یہ بات طے ہو گئی کہ میرے جانے سے پہلے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کوفہ والے میری بیعت قبول کر لے، کوفہ والے میری امامت قبول کر لے۔ جب مشورے میں بات طے ہو گئی تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا امام آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی بیعت کو لے کر، آپ کی امامت و صداقت کو لے کر کوفہ پہنچتا ہوں۔ اپنے گھر میں پہنچنے کے بعد اپنے زوجہ محترمہ سے کہا کہ میں کوفہ روانہ ہو رہا ہوں، امام حسین نے مجھے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے اور امام حسین کی جو ہے بیعت کو وہاں لوگوں میں پھیلاؤں گا، میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کہنے لگی کہ امام حسین کا اگر حکم ہے تو آپ کوفہ ضرور تشریف لے جائیں۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ تو دونوں شہزادے، مسلم بن عقیل کے دو بیٹے تھے، مسلم بن عقیل کے دو بچے تھے، ایک کا نام ابراہیم اور ایک کا نام محمد تھا۔ دونوں بچوں نے سنا کہ میرے ابا حضور کوفہ جا رہے ہیں، فوراً دونوں بچے ابا سے لپٹ لیے، دونوں بچے ابا حضور کو جو ہے فوراً پاؤں کو پکڑ لیتے ہیں۔ ابا حضور آپ جانتے ہیں، مسلم بن عقیل کے شہزادے کہہ رہے ہیں، مسلم بن عقیل کے 9 یا 10 سال کے بچے کہہ رہے ہیں، ابا حضور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بغیر ہمیں چین نہیں ملتا، آپ کو بغیر دیکھے رات میں ہم کھانا نہیں کھاتے، ابا حضور آپ کے بستر پہ نہ ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے، ابا حضور آپ تنہا نہ جائیں، اگر آپ جا رہے ہیں کوفہ تو ہمیں بھی ساتھ لے چلے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شہزادو ٹھیک ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ قصہ مختصر، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی سرزمین پر پہنچے۔ کوفیوں نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں، امام حسین کی جو ہے بیعت لے کر امام حسین کی جو ہے صداقت، امامت اور امام حسین کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا امام حسین کی بیعت ہے۔ کوفہ والوں نے تسلیم کیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 18,000 سے زائد کوفیوں نے جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امام مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ امام حسین کے چاہنے والے کوفہ میں اتنے ہیں، امام حسین کے ماننے والے کوفہ میں اتنے ہیں، مسلم بن عقیل نے شام کے وقت لکھا کہ یا امام آپ تشریف لائیے، سب آپ کی محبت کرنے والے کوفہ میں موجود ہے، آپ پر جان دینے والے کوفہ میں موجود ہے، جانثار موجود ہے، بہت سے چاہنے والے کوفہ میں ہیں۔ ادھر آپ نے خط لکھا۔ قصہ مختصر، ادھر یزید کو معلوم ہو گیا کہ امام حسین کی بیعت جو ہے کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر لیے جا رہی ہے، ان کی تائید کی جا رہی ہے۔ یزید کو جب معلوم پڑا تو اس نے بڑا مشورہ کیا، ابن زیاد کو جو ہے کوفہ کے اندر روانہ کیا۔ ابن زیاد بڑا مکار تھا، ابن زیاد بڑا چالاک تھا۔ شام کے وقت مغرب کے عین اندھیرے مغرب کے وقت جو ہے اس راستے سے جو ہے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور چہرے پر جو ہے اس نے کپڑا باندھ کے آیا کہ لوگ کوفہ والے مجھے نہ پہچانے۔ سب انتظار میں تھے کہ امام حسین مکہ
مکہ کی طرف سے آنے والے ہیں، سب امام حسین کے جو ہے انتظار میں تھے، لیکن ابن یزید جو ہے رات کے وقت جو ہے مکہ کے راستے سے آیا، جو راستہ مکہ کو جاتا تھا، اور فوراً قلعے کے دیوار پر چڑھ گیا اور اعلان کر دیا۔ قصہ بڑا طویل ہے، مختصر کرتا جا رہا ہوں کہ قلعے کے دیوار پر چڑھا اور اعلان کر دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے امام حسین کی بیعت کو قبول کیا ہے، صبح ہونے سے پہلے اگر تم مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں چھوڑو گے، تم نے جو ہے یزید کے غصے کو دعوت دی ہے، اگر مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ چھوڑو گے تو تم یتیم ہو جاؤ گے، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے جو ہے مار دیے جائیں گے، تمہارے گھروں کو جلا دیا جائے گا۔ اس طریقے سے دھمکی دینے لگا۔ کوفی جو ہے اس کے دھمکی کے صد میں آ گئے۔ صبح ہونے سے پہلے سب نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑا۔ قصہ اور مختصر کرتا چلوں کہ کافی دیر کے بعد مسلم بن عقیل کو جو ہے ابن زیاد نے اپنے دربار میں بلایا۔ ابن زیاد کے دربار میں مسلم بن عقیل کو جب لایا گیا تو زخموں سے چور تھے، ان کے چیلوں نے حملہ کیا، زخموں سے چور تھے، سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ابن زیاد کہتا ہے کہ یہاں پر تم لڑائی لگانے کے لیے آئے ہو، یہاں فساد پھیلانے کے لیے آئے ہو، لوگوں میں انتشار پھیلانے کے لیے آئے ہو۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں میں لوگوں میں انتشار پھیلانے نہیں آیا، لوگوں کو آپس میں ملانے آیا ہوں، میں محبتیں بانٹنے آیا ہوں، میں امام حسین کی جو ہے بیعت کو عام کرنے آیا ہوں، میں رسول اللہ کا دین سکھانے آیا ہوں۔ بہرحال مسلم بن عقیل اور ابن زیاد میں بحث چھڑ گئی۔ مسلم بن عقیل کے ایسے پیارے جملے تھے کہ ابن زیاد آخر اس کا دل مردہ تھا، وہ اہل بیت کا دشمن تھا، مکار تھا، ظالم تھا۔ ابن زیاد نے جو ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ شہید کرنے کا حکم دے دیا، اور ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو جو ہے معاذ اللہ تن سے جو ہے سر جدا کرنے کا حکم دیا۔ مسلم بن عقیل جب شہید ہو گئے، قصہ اور مختصر کرتا جا رہا ہو، تاریخ اسلام میں داستان کربلا میں سب سے پہلے اگر کوئی شہید کے خون سے لکیر کھینچے گئی تو وہ مسلم بن عقیل کی تھی۔ مسلم بن عقیل شہید ہونے کے بعد ان دونوں بچوں کے بارے میں ابن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ مسلم بن عقیل کے دونوں بچے بھی جو ہے کوفہ کے اندر روپوش ہے، کوفہ کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اعلان کر دیا جو مسلم بن عقیل کے دو چھوٹے بچوں کو پکڑ کے لائے گا اس کو انعام و اکرام سے نواز دیا جائے گا، اس کو سونا چاندی دیا جائے گا۔ اس کے چیلے چپاٹے جو ہے ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے، کوفہ میں تلاش کرنے کے نکل گئے۔ جب قاضی شرح کو معلوم ہو گیا، قاضی شرح کے گھر میں جو ہے مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے موجود تھے، قاضی شرح نے دونوں بچوں کو قریب بلایا، سینے سے لگاتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کیونکہ قاضی شرح کو معلوم ہو گیا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں۔ قاضی شرح کے آنکھوں میں آنسو ہے، دونوں بچوں کے دونوں شہزادوں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دے رہے ہیں۔ قسم رب ذوالجلال کی، دونوں بچوں نے قاضی شرح کو دیکھا اور کہا چاچا جان آپ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے سلوک یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نوجوانوں اس داستان کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھو، نوجوانوں اس نورانی گھرانے کے نورانی بچوں کو جو ہے اپنے جو ہے نظروں کے سامنے رکھو کہ جس نورانی گھرانے کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، اس نورانی گھرانے کے دو پھول، اس نورانی گھرانے کے دو شہزادے، اس نورانی گھرانے کے جو بچے نورانی بچے جن کا چہرہ چاند و سورج سے زیادہ چمکتا دھمکتا تھا۔ قاضی شرح کو دیکھ کر کہتے ہیں ایسا سلوک کیوں کرتے ہو کہ جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قاضی شرح نے جو ہے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹو تمہارے والد شہید ہو چکے ہیں۔ اب دونوں بچے رونے لگے، کہتے ہیں قاضی شرح کہ بیٹے رونے کا وقت نہیں ہے، آہ و بکا کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ابن زیاد نے جگہ جگہ پر جو ہے اپنے چیلے بھیجے ہیں، وہ تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ ابن قاضی شرح کہتے ہیں اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہتے ہیں بیٹا اسد جب صبح کا وقت ہو جائے تو عراقی نے دروازے سے جو ہے ایک قافلہ مدینے کو جانے والا ہے، اے بیٹا ایک کام کرنا، جب رات کا وقت ہو جائے تو عراقی نے دروازے پر جو ہے ان دونوں شہزادوں کو لے جانا۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوا، مغرب کا وقت ہو گیا، قاضی شرح کے بیٹے جو ہے دونوں بچوں کو لے کر، دونوں شہزادوں کو لے کر عراقی نے دروازے پر پہنچے تو دور جو ہے ایک قافلہ جا رہا تھا، گھوڑوں کی دھول، ٹاپوں کی آواز، گھوڑوں کی دھول اڑ رہی تھی۔ قاضی شرح کے بیٹے اسد نے کہا کہ میں اگر تمہیں لے جاؤں گا تو قافلے والے مجھے پہچان لیں گے، وہ جو دور قافلہ جا رہا ہے وہ مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ شہزادوں دوڑو، قافلے کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کو اگر پسند ہوگا، اللہ کو اگر جو ہے پسند ہوگا تو مدینہ
منورہ پہنچ جاؤگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دونوں شہزادے دوڑنے لگے، دونوں شہزادے دوڑ رہے ہیں۔ وہ بچے کبھی گلی کوچے میں بھاگا نہیں کرتے تھے، وہ بچے کبھی جو ہے زور سے چلا نہیں تھے، وہ بچوں کو بھاگنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، دوڑنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا۔ لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ قافلہ مدینہ جا رہا ہے، قصہ مختصر، دونوں بچے دوڑتے رہے، لیکن قافلہ آگے جا چکا تھا، قافلے سے بچے نہ مل سکے، پوری رات دوڑتے رہے۔ ذرا سامنے لاؤ وہ منظر اپنے نظروں کے کہ تم اپنے بچے کو تنہا نہیں چھوڑتے، لیکن اندھیری رات میں فاطمہ الزہرا کے گھر کے بچے دوڑ رہے ہیں، بھوک کے مارے پوری رات دوڑتے رہے، پیاس کے مارے پوری رات دوڑتے رہے۔ یہ جو ہے کورے اور نورانی تلووں کو ٹھوکروں نے، کانٹوں نے جو ہے خون سے لہو لہان کر دیا۔ رات پوری بچے دوڑتے رہے، قافلہ نہ ملا، پوری رات دوڑتے رہے۔ جب بڑا بھائی دوڑ کر بیٹھ جاتا، چھوٹا بھائی ہاتھ اٹھا کر کہتا کہ ابھی ہم کوفہ سے دور نہیں آئے، بھائی سفر جاری رکھنا چاہیے۔ جب چھوٹا بھائی تھک جاتا تو بڑا بھائی ساتھ دیتا، جب بڑا بھائی تھک جاتا چھوٹا بھائی ساتھ دیتا۔ رات بھر دوڑتے رہے، بھوک کو برداشت کرتے رہے، پیاس کو برداشت کرتے رہے۔ جب صبح کی چمک دھمک نکلی، جب صبح کا سورج نکلا تو دونوں بھائی جو ہے ایک درخت کے قریب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان، ہو سکتا ہے کہ ہم کوفہ سے باہر آئے ہوں گے، لیکن نظر اٹھا کر دیکھے وہی کوفہ کی عمارتیں نظر آ رہی ہے، وہی کوفہ کے مکان نظر آ رہے ہیں۔ بچے رات بھر دوڑتے رہے، کوفہ سے باہر جانا چاہتے ہیں، شہادت کوفہ سے باہر جانے نہیں دے رہی ہے، شہادت کوفہ سے باہر جانے نہیں دے رہی ہے۔ جب صبح سویرے ہو گیا، سورج نکلا، روشنی بکھرنے لگی، بچوں کو ایک ہاؤس نظر آیا، پانی کی پیاس لگی تھی۔ بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی سے کہ چلو پانی پی دیتے ہیں۔ دونوں بچے جب ہاؤس پر پہنچے تو ایک کنیزہ جو ہے، دونوں بچے ہاؤس پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، دونوں بچے جو ہے جب صبح ہوئی تو اچانک جو ہے ابن زیاد کے چیلوں نے پہلے دیکھا اور بچوں کو پکڑ لیا، ابن زیاد کے حوالے کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ ان دونوں بچوں کو جیل میں ڈالو، ان دونوں بچوں کو جیل میں ڈالو، اور جیلر سے کہو جب تک میرا حکم نہیں آئے گا ان بچوں کو کھانا نہ کھلانا، ان بچوں کو پانی نہ پلانا۔ اے ظالم ابن زیاد یزید، تو ان بچوں پر کھانا روک رہا ہے کہ جس کے نانا کے صدقے میں ساری کائنات کھا رہی ہے، تو ان بچے پر پانی روک رہا ہے جس نانا کے صدقے میں ساری کائنات سیراب ہو رہی ہے۔ جیل کے اندر ڈالا گیا۔ جیل کا جو جیلر تھا وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، حضور کے گھرانے سے پیار کرنے والا تھا۔ جب ان نورانی بچوں کو دیکھتا ہے، چمکتے دھمکتے چہروں کو دیکھتا ہے، قصہ مختصر کہ دونوں بچوں کو قریب بلاتا ہے، آنسو پوچھتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، بچوں کے تلوے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں سکون سے رہو، رات میں جو ہے ایک قافلے کے سپرد میں کرتا ہوں، ان کے ساتھ چلے جانا، فلاں علاقے کا جو بڑا ہے، فلاں علاقے کا جو گورنر ہے وہ میرا بھائی ہے، کوتوال جو وہاں کا ہے وہ میرا بھائی ہے، اس کو یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ تمہیں اللہ چاہے تو مدینہ پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیل سے بھی ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بچے رات بھر دوڑتے رہے، صبح ہوئی تو ہاؤس نظر آیا، پانی پینے کے لیے جیسے ہی ہاؤس کے قریب گئے تو ایک کنیزہ جو ہے گھڑا لے کر آ رہی تھی، اس کی نظر پڑی۔ جیسے ہی کنیزہ کی نظر پڑی، بچوں نے کہا کہ اے مائی ہمیں مت پکڑنا، ہم جو ہے ستم کے ظلم کے مارے ہوئے ہیں، ہم رات بھر بھوکے اور پیاسے ہیں، ہمیں تھوڑا پانی پلا دو، ہمیں پکڑنا مت، ہمیں ابن زیاد کے حوالے نہ کرنا۔ اس جو کنیز نے جب دیکھا کہ یہ نورانی چہرے کے بچے ہیں، کسی بڑے گھرانے کے بچے ہیں، ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ ان کا گھرانہ جو ہے بہت بڑا گھرانہ ہے، اس کنیز نے کہا میں تمہیں پکڑوں گی نہیں، میں تمہیں ماروں گی نہیں، میں جس کی کنیزہ ہوں، میری جو ملکہ ہے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، وہ بہت بڑے گھرانے سے محبت کرنے والی ہے، میں تمہیں ماروں گی نہیں۔ کنیز دونوں شہزادوں کو لے کر اپنے ملکہ کے پاس پہنچتی ہے، جیسے اپنے ملکہ کے مکان میں پہنچتی ہے، ملکہ سے کہتی ہے کہ اے میرے ملکہ، میں ان دو شہزادوں کو لے کر آئی ہوں، یہ بہت بڑے گھرانے کے بچے ہیں، مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ جیسے اس کی ملکہ نے سنا، جیسے اس نیک خاتون نے سنا، قریب آ کر دونوں بچوں کو
بوسہ دیتی ہے، اپنے دامن سے آنسو پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ کنیز واہ، لوگ جنت کی خواہش کرتے ہیں تو جنت میرے گھر میں لے کر آئی ہے۔ اے میری کنیز، آج سے تو آزاد ہے، آج سے تو آزاد ہے، لوگ جنت کی خواہش کرتے ہیں، جنت کے 2 پھول میرے گھر میں لے کر آئی ہے۔ وہ ملکہ بڑی خوش ہوتی ہے، دونوں شہزادوں کو کھلا کر جو ہے ایک کمرے میں سلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کنیزہ کہتی ہے کہ بیٹو تم آواز مت کرنا، تم رونا دھونا مت، تمہاری آواز نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ میرا شوہر جو حارث ہے صبح سے تمہاری تلاش میں نکلا ہے، دولت نے اسے اندھا کیا ہے، تمہاری تلاش میں نکلا ہے۔ رات کا وقت تھا، کافی تھکا ہوا اس کا شوہر حارث آیا اور کہتا ہے کہ مجھے کھانا دے، ان بچوں کو تلاش کر رہا ہے۔ بیوی نے کہا کہ ان نیک بچوں کو تم کیوں تلاش کر رہے ہو؟ تمہاری دولت پہ جو ہے اتھف ہے، تمہاری دولت مجھے پسند نہیں ہے جو ان شہزادوں کو پکڑ کے کمائی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ایسی ویسی باتیں مت کر، میرا موڈ آف مت کر، جلدی کھانا دے۔ کھانا کھاتا ہے، چارپائی پر ذرا لیٹنے جاتا ہے کہ اندر سے رونے کی آواز آتی ہے۔ قصہ بڑا طویل ہے، مختصر کرتا چلوں کہ حضرت کی سرپرستی میں مختصر کرتا چلوں کہ بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے۔ جیسے ہی بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے، حارث اٹھ کر بیٹھتا ہے اور اپنے بیوی سے کہتا ہے کہ یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، کہتی ہو سکتا ہے کہ پڑوس کے گھر میں کوئی بچے رو رہے ہو۔ حارث کہتا ہے نہیں، میرے گھر سے آواز آ رہی ہے، نہیں میرے کمروں سے آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی اٹھتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے، دونوں شہزادوں کو گھسیٹ کر لاتا ہے۔ جب دونوں شہزادوں کو گھسیٹ کر لاتا ہے تو اس عورت نے کہا کیوں رلاتا ہے فاطمہ زہرا کو کفن میں، کیوں رلاتا ہے فاطمہ زہرا کو کفن میں؟ 2 پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں، 2 پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں۔ گھسیٹ کر لاتا ہے، بیوی بار بار آڑ میں آتی ہے، بیوی بار بار بچانے کی کوشش کرتی ہے، بیوی پہ بھی وار کرتا ہے۔ آخر وہ دونوں بچے کیوں رو رہے تھے؟ آخر وہ دونوں بچوں کی آواز بلند کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ دونوں شہزادے، دونوں بھائی جب لپٹ کے سوئے ہوئے تھے، خواب میں رسول اللہ تشریف لائے تھے، خواب میں رسول اللہ تھے اور دائیں طرف مسلم بن عقیل تھے، دائیں طرف ہمارے ابا حضور تھے اور آقا کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹو آؤ، تم نے امتحان دے دیا ہے، رات بھر تم بھوک کو برداشت کرتے رہے، رات بھر پیاس کو برداشت کرتے رہے، تم نے امتحان کا پرچہ کامیاب کیا ہے، تم پاس ہو چکے ہو، اب ہمارے پاس آؤ اور شہادت کا جام پی کر ہمارے پاس آؤ، کوثر ہم تمہیں پلائیں گے۔ جب دونوں بچوں نے اپنے باپ کو دیکھا، نانا سرکار پاک کو دیکھا تو رونے لگے۔ دونوں بچوں کو گھسیٹ کر جو ہے دریا کے کنارے لے جاتا ہے، حوض کے کنارے لے جاتا ہے اور تلوار کھینچ کر کہتا ہے کہ میں پہلے تمہیں بڑے بھائی کی گردن نکالوں گا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے اے حارث اگر تجھے دولت چاہیے تو ہم دے دیں گے، اے حارث اگر تجھے سونا پسند ہے، چاندی پسند ہے تو ہمارے نانا جان حسین سے کہہ کر ہم تمہیں دلائیں گے، ہمارا بابا جان سے کہہ کر، ہمارے چاچا جان سے کہہ کر، مکہ والوں سے کہہ کر ہمیں تجھے دولت دیں گے، ہم سب کچھ تمہیں دے دیں گے۔ اگر دولت نہیں چاہیے تو اے حارث ہمیں چھوڑ دے، جنت تجھے دیں گے، جنت تجھے دیں گے، اس لیے کہ ہمارے نانا جو ہے جنت کے مالک ہیں، ہمارے بابا جنت کے مالک ہیں، ہمارا جو گھرانہ ہے وہ جنتی گھرانہ ہے۔ اے حارث ہمیں قتل نہ کر، جنت لے لے اس کے بدلے میں، ہمیں قتل نہ کر۔ لیکن وہ اندھا ہو چکا تھا، بڑے بھائی کی طرف جب تلوار لے کر بڑھتا ہے تو چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بڑے بھائی کو جو ہے میرے سامنے جو ہے شہید ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا، اے حارث مجھے پہلے شہید کر، میں بڑے بھائی کا خون نہیں دیکھ سکتا، بڑا بھائی جو ہے باپ کے مقابل ہوتا ہے، پہلے مجھے شہید کر۔ جب چھوٹے بھائی کی طرف تلوار لے کے دوڑتا ہے تو بڑا بھائی کہتا ہے میں چھوٹے بھائی کا خون نہیں دیکھ سکتا، میرا یہی وہ چھوٹا بھائی ہے جس کو میں نے گود میں کھلایا ہے، جس کو میں نے لخ میں کھلایا ہے، جس کو میں نے پانی سے سیراب کیا ہے، جس کے جو ہے گالوں کو میں نے بوسہ دیا ہے، چھوٹے بھائی کا خون مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ اب حارث غصے میں آیا، تلوار لہراتا ہے، چھوٹے بھائی نے کہا کہ بڑے بھائی جان آ جاؤ، جب مکہ سے نکلے تھے ہم دونوں ساتھ تھے، ابا حضور کے ساتھ تھے، ہم دونوں ساتھ تھے، سفر میں تھے ہم دونوں ساتھ تھے، رات بھر دوڑتے رہے،
ہم دونوں ساتھ تھے، اندھیرے میں تھے ہم دونوں ساتھ تھے، اجالے میں تھے ہم دونوں ساتھ تھے، پیاسے تھے ہم دونوں ساتھ تھے، بھوکے تھے ہم دونوں ساتھ تھے۔ بھائی جانا چاہیے، گلے لگ چاہیے، جب جنت میں بھی جائیں گے ہم دونوں ساتھ ہوں گے، اب گردن بھی کٹے گی ہم دونوں ساتھ ہوں گے۔ قربان چاہیے۔ حدیث آگے بڑھتا ہے، دونوں کے سروں کو جب تن سے جدا کرتا ہے، تنوں کو دریا میں ڈالتا ہے۔ تاریخ نے دیکھا کہ جب دونوں تنوں کو الگ الگ دریا میں ڈالا گیا، دونوں تن مل گئے۔ گویا دنیا والوں کو بتا دیا کہ یہ فاطمہ الزہرا کا گھرانہ ہے، دنیا میں بھی یکتا اور آخرت میں بھی یکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، سبحان اللہ۔ کیسے بیان ہو بھلا عظمت حسین کی، واہ، کیسے بیان ہو بھلا عظمت حسین کی۔ نیزے پہ چل رہی ہے تلاوت حسین کی، سبحان اللہ، نیزے پہ چل رہی ہے تلاوت حسین کی۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے اور سننے میں بولنے میں جو بھی خطا ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔